بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم سے صبر لیا کی خدمت میں آپ کی صحت کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم متعدد پروگرام دے چکے ہیں جن میں مقصد یہ ہے کہ عوام الناس کو ان امراض سے آگاہ کیا جائے جو کثیر الوقوع ہے، جو عام ہمارے یہاں ہوتی ہے اور جس کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور علاج کے لیے دستک دیتے ہیں درازوں پہ، اور ممکن یہ ہے کہ وہ علاج خود لوگ آسانی سے کر سکیں۔ آج کا موضوع ہمارا جس پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ان دنوں ایک عام مرض ہے جو بلا تخصیص عورتوں اور مردوں، بچوں اور نوجوانوں میں یکساں پائی جاتی ہے، اور وہ ہے نکسیر، جس کو طبی اصطلاح میں راف کہا جاتا ہے۔ عام آدمی جانتا ہے کہ نکسیر سے مراد کیا ہے کہ وہ خون جو وقتاً فوقتاً ناک کے نتھنوں سے، کبھی ایک نتھے سے، کبھی دوسرے سے، کبھی دونوں سے بیک وقت جاری ہو جاتا ہے۔ نکسیر جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے، ناک سے آنے والا وہ خون ہے جو غیر طبی طور پر خارج ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ خون جب ابتدا میں ہوتا ہے تو سیاہی مائل ہوتا ہے، لیکن اکثر اوقات جب یہ مسلسل شروع ہوتا ہے تو تازہ خون، چمکدار خون اور خوش رنگ خون ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ خون تازہ خون جو ہے ناک سے آ رہا ہے۔ جہاں تک مرض کا تعلق ہے یہ تو بڑی واضح ہے، اسباب اس میں مختلف ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کھیلتے ہوئے ناک پہ کوئی چوٹ آ گئی، کسی کا ہاتھ لگ گیا یا رگڑ لگ گئی، اس سے دماغ ناک کے اندر جو شائع مخاطی ہوتی ہے برین، اس کے اندر عروق شاریہ بریک خون کی نالیاں جو کہ بعض سے بریک ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں اور خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پہ امراض کے اسباب میں یہ بھی شامل ہے کہ بعض لوگوں کا خون طبی طور پہ پتلا ہوتا ہے، ہیموفیلیا کا شکار ہوتے ہیں اور معمولی سی چوٹ سے بھی ان کو خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ چونکہ دھوپ میں مسلسل ننگے سر سفر کرتے ہیں، موٹر سائیکل سوار ہے یا سائیکل پہ سوار ہے، گھوڑ سوار ہے، ایک عرصہ تک اس نے گھنٹہ 2 گھنٹے مسلسل سفر کیا، اس تک دھوپ ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، تو وقتی طور پہ یہ شریانوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور خون شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی گرم اشیاء کا بیجا استعمال کرتا ہے، مچھلی، انڈے، موسم بھی گرم ہے جیسے کہ آج کل آم کا عام استعمال کیا جا رہا ہے، تو گرم چیزیں کھانے سے وقتی طور پہ یہ مرض ہو جاتا ہے اور نکسیر آنے سے عام طور پہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ بعض امراض ایسے ہیں جن کے نتیجے میں نکسیر شروع ہو جاتی ہے اور اطباء کے نزدیک بلڈ پریشر کا بڑھ جانا یکدم، اگر اس میں نکسیر آ جائے تو یہ انسان کی زندگی کا سبب بنتی ہے، اگر نکسیر نہ آئے تو یہی برین ہیمریج کا سبب بن جاتا ہے اور آدمی موت سے امکنار ہو جاتا ہے۔ ایسے امراض جس میں بحرانی کیفیت ہوتی ہے، مثلا بخار میں شدید بخار ہے، امتلاع خون ہو گیا، بہت زیادہ خون جوش آ گیا، تو اس وجہ سے بھی بعض اوقات نکسیر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض افراد ایسے ہیں جو غصے میں اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتے اور کسی وجہ سے غصہ آ گیا یا غم سے دوچار ہو گئے تو اس سے بھی نکسیر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ بات بھی آئی ہے کہ بعض لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں جن کی وجہ نکسیر جاری ہو جاتی ہے۔ نوجوان بچیاں جن کے مینسز شروع ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ مینسز رک جاتے ہیں، کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے، تو جب عورت کو پر مینسز نہ آئے جو آؤٹ لیٹ ہے تو یہ بھی خون کا دباؤ سر کی طرف بڑھ جاتا ہے اور نکسیر شروع ہو جاتی ہے۔ اسباب کے بارے عام طور پہ تعین نہیں کیا جا سکتا کہ کسی مریض میں اس کا یہ سبب ہے، لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ نکسیر جب شروع ہوتی ہے تو آغاز میں آدمی خون آیا، ٹھنڈا پانی سر پہ ڈالا، خون رک گیا، آدمی غافل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ خون آنے سے انسان کے جسم میں کمی تو واقع ہوتی ہے لیکن وہ درخور اطلاع نہیں سمجھتا اور لاپرواہی کر جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات پھر یہ خون جو ہے کئی ہفتوں کے بعد کبھی روزانہ، کبھی دن میں 2 دفعہ، کبھی 3 دفعہ شروع ہو جاتا ہے اور یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔
اس میں ہیموگلوبن کی کمی ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے، سر پر بوجھ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکسیر آنے سے سر کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نکسیر آنے سے ان کا سر کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ دونوں صورتیں نظر آتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس مرض میں بچے بھی مبتلا ہیں، بچیاں بھی مبتلا ہیں، نوجوان بھی مبتلا ہیں، اور خاص طور پہ جب سردیوں میں بھی بعض لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی شدید سردی میں نکسیر کیوں آتی ہے۔ تاہم سبب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے خون شروع ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تکلیف دہ مرض جو ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اس کے روکنے کے لیے جہاں تک عام طریقہ کار یہ ہے کہ ماتھے پہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کی جائیں، سر پہ پانی ڈالا جائے۔ یہ اگر عارضی تکلیف ہو تو یقیناً اس سے فاقہ ہوتا ہے، لیکن جو اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کو ان تدابیر سے فاقہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے باقاعدہ علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، اور مصیبت یہی ہے کہ ہمارے ہاں امراض کو معمولی سمجھا جاتا ہے اور توجہ نہیں دی جاتی۔ نکسیر اگر مسلسل آتی رہے تو اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، بینائی پہ اثر پڑتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے اور شدید تکلیف ہوتی ہے، اور فقر الدم یعنی خون کی کمی کی وجہ سے ناخن سفید ہو جاتے ہیں، موٹے سفید ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے اس میں کمزوری ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جب کسی کو نکسیر ہو تو دیکھا یہ جائے کہ اس کی عمر کیا ہے۔ عام طور پہ بچوں میں اور نوجوان میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض افراد جو 60 سال کی دہائی سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کو بھی یہ مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن مرض کا ہو جانا کوئی عجوبہ نہیں ہے، اس کو کنٹرول کرنا اصل کام ہے۔ اس میں دو طرح کا علاج ہوتا ہے، ایک ہے وقتی اور ایک ہے مشکل علاج۔ وقتی علاج تو یہ ہے کہ مریض کے خون کو روکا جائے جس طرح بھی ہو۔ اس کے لیے ناک میں بعض اوقات ضرور کیا جاتا ہے، پاؤڈر دیے جاتے ہیں جس میں بورک ایسڈ کا پاؤڈر بڑا مفید ہے۔ اسی طرح انجبار کوٹ کے اس کا سوپ بنا دیا جاتا ہے، اس کا سوپ ناک میں دھونی دی جائے تب بھی کافی حد تک رک جاتا ہے، یعنی دور دیا جائے۔ اسی طرح یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ امراض جو کہ مشکل اس طرح ہوتی ہیں، اس میں بعض پیٹنٹ ادویاں جو بازار سے میسر آتی ہیں، اس سے کہربا ایک عام دوائی ہے جو کہ تمام قرابہ دینی ادارے بنا رہے ہیں۔ ہمدرد کا ادارہ ہے، کرشی ہے، اجمل ہے، اشرف ہے، سب کی قرص کہربا مارکیٹ میں میسر ہے۔ قرص کہربا صبح و شام ایک گولی استعمال کی ہے۔ غذائی طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مربع بیج ہے، عربی میں سفرجل کہتے ہیں، اس کا استعمال بےحد مفید قرار دیا ہے، اور یقیناً مریض کو دینے سے ازالہ ہوتا ہے۔ انار کا پانی نکال کے اس کا پانی دیا جائے، تربوز کا پانی دیا جائے، چقندر کا پانی دیا جائے، اس سے کافی حد تک فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن اصولی بات یہ ہے کہ کوئی بھی مرض اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک اس میں پرہیز نہ ہو۔ اس مرض میں تیز مرچ کا استعمال، تیز مسالہ دار چیزوں کا استعمال، ہمارے یہاں شادی کی جو کھانے تیار ہوتے ہیں اس میں لونگ، جائفل، جوتری ڈالی جاتی ہے ذائقے کے لیے، یہ چیزیں بند کی جائیں۔ عام طور پہ کدو، ٹینڈے، کھیرا یہ چیزیں استعمال کی جائیں۔ گاجر کا استعمال اس میں مفید ہے۔ شربت انجبار کے نام سے ایک شربت بازار میں ملتا ہے، وہ اس کے لیے بےحد مفید ہے۔ رب انار شیری اس کے لیے بےحد مفید ہے۔ دم الخوائن کے نام سے ایک دوا مارکیٹ میں آتی ہے، موچرس ایک گوند ہے جو بازار میں آتی ہے۔ ان ادویہ کو باریک کر دیا جائے اور اس کا استعمال کیا جائے۔ بلکت کا پاؤڈر اس کے لیے بےحد مفید ہے، اور ناک میں بعض کا ٹپکانا بعض چیزوں کا اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ روغن بادام کے بارے آتا ہے کہ نتھروں میں جس طرح سے خون آ رہا ہے اس کی الٹ سمت میں چند قطرے روغن بادام ڈال دیے جائے تو اس مرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ تاہم اس مرض کا فوری طور پہ توجہ دینا، اس پہ خود اگر جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کا استعمال کیا جائے تب بھی مفید ہے، پرہیز کیا جائے تب بھی مفید ہے۔ تاہم اگر شدید مرض کی نوعیت ہو جائے تو اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جس بھی معالج پہ آپ کو اعتماد ہو، خواہ وہ ایلوپیتھی ہے، خواہ وہ ہومیوپیتھی ہے، خواہ وہ طبیب ہے، اس سے علاج کرایا جائے تو الحمدللہ یہ مرض کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ لاعلاج مرض نہیں ہے، الا یہ کہ اگر دماغ کو ایسی شراریں پڑ جائیں جو کہ یہ برین ہیمریج کی وجہ ہوتا ہے تو اس میں موت واقع ہو سکتی ہے، ورنہ عام طور پر یہ مرض جو ہے وہ قابل علاج۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت سے نوازے۔